سماعت فرمائیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ چابی جس کے دندانے نہ ہوں وہ تالا کھولنے سے قاصر ہے۔ ایسی چابی جو بالکل پلین ہے، جس کے دندانے نہیں ہیں، یہ کام نہیں دے سکتی۔ اسی طرح ایسی محبت جو تقاضوں کو پورا نہ کرتی ہو، خالی اور خولی محبت انسان کو جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ محبت وہی کام آئے گی جو تقاضوں کو پورا کرتی ہو، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو دے کر کہا کرتے تھے، بھتیجے جا اپنے دین کی دعوت دے، تیری طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو قلم کر دوں گا۔ بڑی عجیب محبت کرتے تھے۔ شیب ابی طالب میں اللہ کے نبی بند ہوئے، یہ اپنے بیٹوں کو لے کر خود بخود بند ہونے کے لیے پہنچ گئے۔ رات چھا جاتی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بستر پہ کھڑے ہو کر آپ کو جگاتے اور کہتے اپنے بستر کو خالی کر دے، تیری جگہ پر میرا بیٹا سو جائے گا اور تو اس کے بستر پہ سو جا، کہ اگر کبھی کافروں نے وار کیا بھتیجے تو بچ جائے گا، تیرے بدلے میرا بیٹا قتل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا، اتنی محبت کرنے والا چچا کہاں جائے گا؟ فرمایا میرا چچا جہنم کی وسط میں تھا، میں اسے کھینچ کر جہنم کے کنارے پر لے آیا، اس کا پورا جسم آگ سے بچ گیا، اس کے قدموں کے نیچے آگ کے 2 انگارے رکھے جائیں گے، جس کی شدت اور حدت سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ ہنڈیا کھولتی۔ یہ محبت کام نہ آئی، کیوں؟ اس نے محبت کے تقاضوں کو پورا نہ کیا۔ اور محبت کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ محبوب جو بات کہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا، اگر وہ اس لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر لیتا، فہی لہ نجات، یہ کلمہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا، جہنم سے نجات دلا دیتا۔ محبت کے دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن سچی محبت کرنے والا کون ہے؟ جو محبوب کی پہلی دعوت لا الہ الا اللہ، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی بری کرنے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی حکومت دینے والا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، بندہ نواز نہیں، بندہ پرور نہیں، گنج بخش نہیں، کوئی نہیں الا اللہ سوائے عرش والے رب کے۔ جو اس دعوت توحید کو تسلیم کرے یہ سچی محبت کر رہا ہے، اور جو اس دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے وہ محبت میں جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹی محبت جنت میں لے جا سکتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آپ پر ایمان لے کر آتا ہے، محبت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ پہلا تقاضا محبت کا، دعوت توحید کو تسلیم کیجئے اور پھر نبی سے سچی محبت کیجئے۔
ابو سفیان کہتا ہے زید کیا خیال ہے، تو صرف اتنا کہہ کے جان بخشی کروا لے کہ کاش آج میری جگہ پہ محمد سولی چڑھ جاتے صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اپنے گھر میں اہل و عیال میں ہوتا۔ کہا ظالم کیا کہتا ہے، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں اور میرے نبی کے قدموں میں صرف ایک کانٹا ہی چبھ جائے۔ سچی محبت ہر چیز سے بڑھ کر، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک اپنی جان سے بڑھ کر محمد سے محبت نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، والناس اجمعین، کائنات کے ہر بندے سے بڑھ کر۔ جب وہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرے محمد الرسول اللہ سے، یہ سچا محب ہے۔ اور جو انگوٹھے چومنے میں تو نبی سے محبت کرے، جو میلاد منانے میں تو نبی سے محبت کا دعویٰ کرے، لیکن نہ اپنی جان سے بڑھ کر نبی سے پیار کر رہا ہے، نہ بیگم سے بڑھ کر، نہ ماں سے بڑھ کر، نہ باپ سے بڑھ کر، نہ بہن سے بڑھ کر، نہ بھائی سے بڑھ کر، نہ برادری سے بڑھ کر، یہ محبت میں جھوٹ بولتا ہے۔ آئیے ذرا اپنے گریبانوں میں نظر ڈالیے، دعوے دار تو بہت ہیں، کیوں نہ ہم اس مسجد میں بیٹھے ہوئے پہلے اپنی ہی فکر کر لیں، کیا میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں؟ کوئی ہے جو انکار کرے گا؟ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی بیوی سے بڑھ کر، اپنے معاشرے سے بڑھ کر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر ان سے ایسی محبت کی جائے، نبی کے دامن سے لگنے والوں کو یہود و نصارہ کبھی ذلیل نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے نبی کا دامن پکڑا ہی کہاں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت، اللہ کے نبی کی ذات ہماری بیگموں سے ہار جاتی ہے۔ آئیے ذرا سوچئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں داڑھیوں کو معاف کر دو، ان کو لٹکا دو، ان کو زیادہ کرو۔ بیگم کہتی ہے ملا کے ساتھ میرا گزارا تو نہیں ہو سکتا، اس کو شیو کرا۔ تولیے ذرا ایمان کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں معاف کر دو، لٹکا دو، زیادہ کرو، رحم کرو۔ بیگم کہتی ہے ملا کے گھر میں نہیں رہوں گی۔ جب شادی ہوئی تھی تو بالکل کچھ اور ہی ماحول تھا، یہ کیا بن گیا؟ کس کو جتا رہے ہو؟ اگر اللہ کے نبی کی سنت کو سینے سے لگایا اور بیگم کی مخالفت کو مول لیا، داڑھی کو شیو نہ کیا، آپ محمد الرسول اللہ سے سچا پیار کرنے والے ہیں۔ اور اگر آپ نبی کی سنت کو بیوی کے لیے، ماں کے لیے، منگیتر کے لیے، ماحول کے لیے، معاشرے کے لیے ذبح کر کے گٹر کی گندگی کے اندر پھینک دیتے ہو، آپ محبت میں جھوٹ بولتے ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو، مومنوں کی بچیوں کو حکم دیتے ہیں اپنے جسموں پر اوڑھنیے ڈال لو، اپنے چہروں کو چھپا لو، گھر سے نکلو تو پردہ کر کے نکلو۔ آپ کی بیگم کہتی ہے یہ پردہ پرانے دور کی باتیں ہیں، اب تو اسلام کا ماڈل، جدید ماڈل آ چکا ہے، 2006 اسلام چل رہا ہے۔ اس ماڈل کے اندر پرانے تقیانوس خیالوں میں تو پردہ تھا، اب نہیں۔ نبی کہتے ہیں اپنی بیوی کو پردہ کرا، بیگم کہتی ہے میں نے نہیں کرنا۔ ذرا تول کے تو دیکھو اپنی محبت کو، آپ کی بیوی نبی سے ہارتی ہے یا جیتتی ہے؟ اقرا کتابک، اپنی ڈائری خود پڑھیے، اپنے دل سے خود سوال کیجئے۔ نبی فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام جس گھر میں تصویر ہو، جس گھر میں بت ہو، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آپ کے کمرے میں، میرے کمرے میں عمران خان، وسیم اکرم اور پتہ نہیں کس کس کنجر کنجری کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ سوچو ذرا، تولو ذرا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیور موت ہے، موت۔ ہم کہتے ہیں یہ تو دیور ہے، یہ جیٹھ ہے، یہ کزن ہے، یہ بچپن کا بھائی ہے، یہ اکٹھے کھیلے تھے، اکٹھے پڑھے تھے، ان سے کیسے پردہ کریں گے؟ ذرا تولیے اپنی محبت کو، اللہ کے نبی سے محبت، ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر، بیٹے سے بڑھ کر، بیوی سے بڑھ کر، جہان کے ہر بندے سے بڑھ کر۔ جو یہ محبت کرے گا وہ محمد کا ساتھی جنت میں بن جائے گا۔
صلی اللہ علیہ وسلم. صرف انگوٹھے چومنا محبت نہیں ہے. محبت ڈیمانڈ کیا کرتی ہے؟ محبت مطالبہ کیا کرتی ہے؟ محبت کی ڈیمانڈ کہ اپنے محبوب کی باتوں کو مانا جائے، اتباع کی جائے. کس طرح کی اتباع؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز جماعت کی حالت میں اپنی جوتیاں اتار کر نیچے رکھ دیتے ہیں، سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں. سلام پھیر کے دیکھتے ہیں تو صحابہ کی تمام جماعت جوتیاں اتار چکی ہے. پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ تم نے جوتیوں کو کیوں اتارا؟ کہا محبوب تیرے قدموں کو دیکھا تھا، تو نے اتار دی، ہم کیسے پہنے رہ جائیں؟ کہا میری جوتی کے نیچے تو جبرائیل نے بتایا گندگی لگی تھی، میں نے تو اس لیے اتاری. کہا آقا تو نے اس لیے اتاری، ہم نے تیری محبت میں اتاری. جو محبت کرتے ہیں وہ محبوب کی ایک ایک عمل پر جان وار دیا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے آج عصر کی نماز یہودیوں کی بستی میں جا کر ادا کرے. صحابہ اپنی سواری کو دوڑاتے ہیں، نماز عصر کا وقت ہوتا ہے، محبوب کے پیچھے چلنے والوں کی ایک جماعت کہتی ہے وقت نکلتا ہے تو نکل جائے، آقا نے کہا تھا نماز یہودیوں کی بستی میں پڑھنا. محبت کرنے والے، پیار کرنے والے انگوٹھے نہیں چوما کرتے. پیار کرنے والے انتظار کرتے ہیں جب ہمارے آقا کا حکم ہوگا، اس کی زبان سے آخری جملہ نکل رہا ہوگا، ہمارا گردن ہمارا سر جھک رہا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان جہاد کرتے ہیں، چلو جو اللہ پر رسول پر ایمان لاتا ہے میدان میں نکل آئے. حنظلہ نئی نویلی دلہن کے ساتھ. اللہ اکبر. اتباع ایسی ہوتی ہے، اتباع یہ نہیں کہ حدیثیں سن کے کو شاہ جی دعا کرو اللہ داڑھی رکھنے کی توفیق دے. یہ اتباع نہیں ہوا کرتی. میدان جہاد میں کودے، پہلے حملے میں شہید ہو گئے، پیچھے دلہن بھی پہنچ گئی. آقا آپ کا صحابی میرے ساتھ تھا، آپ کا حکم سننے کے بعد اس نے یہ نہیں کہا کہ چلو پہلے غسل کر لوں پھر بات مان لوں گا. آپ کا حکم سنتے ہی نکل پڑا آقا اس کو غسل دینا ہے، غسل واجب ہے. تلاش کیا جاتا ہے، جواب میں کہتے ہیں اللہ کی بندی تیرے خامند کو غسل دینے کے لیے آسمان والے نے آسمان سے فرشتوں کو اتارا ہے. اتباع کسے کہتے ہیں؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ نبی کا حکم سننے کے بعد پھر لمحات نہیں گزرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں. صحابی کہتے ہیں میں اپنے گھر میں بیٹھا شراب پلا رہا، جام کا دور لگا ہوا، منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، میں ایک ساتھی کو باہر بھیجتا ہوں جاؤ دیکھو یہ کیا آواز لگا رہا ہے. سنا کہ آواز لگ چکی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام قرار دے دیا. پھر جس کے ہاتھ میں تھی جام گرا دیا، جس کے منہ میں تھی کرلی کر دی، جو پی چکا تھا اس نے حلق میں انگلیاں مار کے الٹی کر دی، جس کے گھروں میں سالوں کے گڑے تھے انہوں نے ان گھڑوں کو اٹھایا اور زمین پہ توڑ دیا. محبت کرنے والے اپنے آقا کی اداؤں پر جان دیا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مومنوں کی عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آج سے تم پہ پردہ واجب ہے، بغیر پردے کے باہر نہ نکلو. یہ محبت ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے. ساری رات مسلمانوں کی عورتیں گھروں میں چراغ جلا کر رات کو برقع سیتے ہوئے گزارتی ہے. صبح کی نماز میں کوئی مسلمان عورت بے پردہ نہیں آتی. یہ اتباع ہے. اتباع کرو گے محبت کا حق ادا ہوگا، اتباع نہیں کرو گے تو سوکھی محبت تو ابو طالب نے بھی کی، لیکن وہ محبت جنت میں لے جا سکتی، وہ محبت فائدہ مند نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر مسجد سے نکلتے ہیں. غور کرنا میرے پیارے نبی کی حدیثوں پر. اور پھر صرف یہ نہ کہنا، شاہ صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا ہے، سبحان اللہ، بڑی پیاری، بڑا مزہ آیا. نہ میرے بھائی سر مار کر اور سبحان اللہ کہہ کر مجلس کو ختم نہ کرنا، انقلاب اپنے اندر پیدا کر. آج میں نے کون سی حدیث سنی
جو میری زندگی میں نہیں، جب سے یہ سماعت نبی کے فرمان کی میرے پردے سے ٹکرائی، آج کے بعد کوئی عمل ایسا نہیں کروں گا جو محبوب کے طریقے کے خلاف ہو۔ پھر تو فائدہ ہے ان جلسوں کا، پھر فائدہ ہے ان اجتماعات کا، اور اگر صرف سر مار کے سبحان اللہ کہہ کر جانا ہے تو وقت ضائع نہ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر نکلے، کیا دیکھتے ہیں؟ صحابہ اور صحابیات، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، جلیل القدر صحابہ، اور عورتوں میں عائشہ، حفصہ، میمونہ، فاطمہ، ماریہ، ادھر بھی ٹاپ کلاس کا ایمان اور ادھر بھی ٹاپ کلاس کا ایمان۔ راستے میں مخلوط چلتے ہوئے دیکھا، نبی برداشت نہ کر سکے، کہا عورتوں تمہیں راستے کے درمیان میں چلنے کا کوئی حق نہیں، دیواروں سے لگ جاؤ، اور مردوں تم راستے کے درمیان میں چلو۔ سبحان اللہ، حدیث کے راوی بتاتے ہیں اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا عورتیں دیواروں سے ایسے لگ کر چلتی ان کے کپڑے دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے۔ مسجد سے نکلنے والے مسلمانوں کے اختلاط کو اللہ کے نبی نے برداشت نہیں کیا۔ شاپنگ کے لیے جب آپ کی اور میری بیگم اکیلی ڈرائیور کے ساتھ جاتی ہے تو وہ اختلاط پسند کر لیں گے؟ سوچو ذرا، سوچو اور اپنی محبت کو تولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ فرمان رسول، فوراً عمل۔ کیسے؟ انصار کی جماعت نماز پڑھ رہی، چہرہ بیت المقدس کی طرف، گزرنے والا کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، آپ کا چہرہ بیت المقدس سے ہٹ کر بیت اللہ کی طرف ہو چکا ہے۔ یہ نہیں کہا ہماری طرح چلو ایتے کر لئیے نا، اگلی پھر دیکھیں گے، ایتے کر لئیے، یہ سگریٹ تو پی لینے دینا، اس کے بعد توبہ کی پلاننگ کریں گے، یہ تو کر لینے دو۔ صحابہ نے یہ جملے سنتے ہی حالت نماز میں اپنے چہروں کو بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ یہ اتباع ہے۔ سوچئے، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق دے۔ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیے وہ کون کون سے عمل ہیں جو میں اللہ کے رسول کی شریعت کے خلاف کرتا ہوں۔ کیا میری گاڑی میں گانوں کی کیسٹیں ہیں؟ کیا میرے گھر کے اندر کیبل اور ڈش انٹینا ہے؟ کیا میرا چہرہ اللہ کے نبی کے چہرے سے ہٹ کر مجوسیوں جیسا ہے، واجپائی جیسا ہے، ہندوؤں جیسا ہے، کفار جیسا ہے، یا محمد اور اس کے صحابہ جیسا ہے؟ انقلاب پیدا کیجئے، حدیثوں کو سن کر اپنی زندگی کو تبدیل کیجئے، پھر تو محبت فائدہ مند ہوگی۔ نبی کی محبت، نبی کا پیار، یہ ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے؟ ہر اس کام سے رک جائیں جس کام سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو نبی دے تو بھاگ کر لے لو، اور جس سے نبی روک دے اس سے رک جاؤ، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی محفل میں آئے، ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر رحمت سے نہ دیکھا، پیار بھری نظر سے نہ دیکھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کیا بات ہے، آج میرے نبی مجھے ان نظروں سے نہیں دیکھ رہے، آپ کے ماتھے پر بل کیوں ہیں؟ صحابہ نے کہا تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، اور یہ اللہ کے نبی کو ناپسند ہے، شریعت میں حرام ہے۔ انگوٹھی کو اتارتے ہیں اور اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ سچی محبت کرنے والے انگوٹھی پھینک دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اپنے ساتھی کو دیکھا۔ باقی صحابہ نے کہا بھلے آدمی اس انگوٹھی کو اٹھا لے، یہ تیری ماں، بہن، بیٹی، بیوی، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ کہا رب محمد کی قسم، جس مال کی وجہ سے آقا نے مجھ سے نظر رحمت کو پھیرا، میں اس مال کو اپنے گھر میں کبھی لے جا ہی نہیں سکتا۔ محبت کرنے والے ایسے ہوا کرتے ہیں۔ ذرا آپ اور میں بھی نگاہ دوڑا لیں، وہ کون کون سے عمل ہیں جو ہم اللہ کے نبی کی حدیثوں کے خلاف چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت کے ہاتھ میں سونے کے کڑے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بی بی اگر زکوٰۃ دیتی ہے تو ٹھیک، اور اگر نہیں دیتی تو یہ کڑے جہنم کے کڑے ہوں گے۔ وہ عورت فوراً اتارتی ہے آقا
جن کڑوں کی وجہ سے آپ ناراض ہوئے، اب یہ کڑے میرے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے کڑے ہیں، آپ لے لیجئے، بیت المال میں دخل کر دیجئے۔ یہ محبت ہے، یہ تبدیلی ہے، یہ تقاضا ہے پیار کا کہ جب جس سے محبت کی جائے اس کا حکم سن کے اپنی گردن کو جھکا دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک شخص آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی گھریلو گدے کھا لیے گئے اور مسلمانوں کے لیے کھانا پکا ہوا، ہنڈیا چولہے پہ، لشکر کے لیے کھانا تیار۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرتے ہیں لوگوں گھریلو گدے آج کے بعد حرام، سنیے، سوچئے، غور کیجئے۔ ہنڈی تو پک چکی تھی نا، حدیثیں سن کر یہ کہنے والوں آہستہ آہستہ کر کے چھوڑیں گے جی، میں ڈبی سگریٹ پیتا ہوں تو ایک لخت تو نہیں چھوڑ سکتا نا، آج 2 کم کروں گا، پھر 3 کم کروں گا، پھر آہستہ آہستہ۔ ہنڈیا پکی ہوئی، سالن تیار، اللہ کے نبی کا فرمان گونجا، اس ابلتے ہوئے سالن کو زمین پہ انڈیل دیا گیا۔ جس چیز کو نبی نے حرام کیا وہ مسلمان کے پیٹ میں جا سکتی؟ یہ نہیں کہا کوئی نہیں، اے تے پک گئی، اینو تے کھا لو، اینو تے نہ سٹو۔ یہ انقلاب ہے، یہ محبت ہے، یہ محبت کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ کے اور میرے کانوں میں یہ بات نہیں پڑی کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو روانہ کیا مکہ کو فتح کرتے ہوئے، ہر پکی قبر کو توڑ ڈال؟ کیا آپ کے اور میرے کانوں میں یہ سماعت، پردہ سماعت سے یہ بات نہیں ٹکرائی؟ آپ نے قبروں پہ لکھنے سے منع کیا، آپ نے قبروں پہ میلے لگانے سے منع کیا، آپ نے قبروں پہ ہجوم کرنے سے منع کیا، آپ نے مردوں کو پکارنے سے منع کیا، آپ نے شرک کرنے سے منع کیا۔ ایک ایک عمل سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں خیر صلی اللہ ہے، حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ کام تو اچھا ہے، کھانا سامنے رکھ کے سورۃ یاسین پڑھ لیں تو حرج کیا ہے؟ گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد کر لیں تو حرج کیا ہے؟ تبلیغ کے لیے نکلیں اور 40 دن چلہ لگائیں، سہ-روزہ لگائیں، سال لگائیں، عمر لگائیں، حرج کیا ہے؟ پیارے حرج یہ ہے، یہ طریقہ محمد الرسول اللہ کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی، جائیے حدیثوں کو کھنگالیے، جائیے حدیثوں کا مطالعہ کیجئے، کوئی ایک واقعہ نہیں پیش کر سکتی دنیا کی کوئی ذات۔ اللہ کے نبی کے کچھ صحابہ مکے سے جدہ آ رہے ہیں، مکے سے مدینہ جا رہے ہوں، مدینے والے طائف آ رہے ہوں، طائف والے مکے آ رہے ہوں، ہم دین کے لیے نکلے ہیں، دین سیکھنے کے لیے نکلے۔ اللہ کے نبی نے جس کو بھیجا، معاذ کو بھیجا، یمن میں مستقل بھیجا۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی کا ہے، یہ طریقہ رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے، کیجئے۔ اور اگر اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت نہیں تو اللہ کے ہاں عمل کی قبولیت پہ جو مہر لگا کرتی ہے وہ مہر صرف محمد الرسول اللہ کی چلتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں یہ نہیں کہ کام تو اچھا ہے، کوئی حرج نہیں اگر حدیث سے ثابت نہیں، وہاں طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر عمل پر اپنے قدموں کو چلایا جائے، نبی سے قدم آگے نہ بڑھائیں۔ محبت کے تقاضوں میں ایک تقاضا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بات بیان فرمائیں، اللہ کے نبی کی بیان کردہ ہر بات کو تصدیق کریں، ہر بات کو تسلیم کریں، وہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل میں آئے یا نہ آئے، ذہن مانے یا نہ مانے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، اب نبی کا فرمایا ہوا غلط نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آتے ہیں، واپس آ کر کفار مکہ کو اطلاع دیتے ہیں۔ کفار مکہ، ابو جہل دوڑتا ہوا ابو بکر کے پاس پہنچتا ہے، سوال کرتا ہے ابو بکر کیا کوئی شخص رات کے ایک پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس سے آسمانوں پر جنت اور جہنم، انبیاء کی ملاقات اور پھر واپس آ سکتا ہے؟ کہا نہیں آ سکتا۔ ابو جہل نے دل میں سوچا کہ آج تو بڑا تیر مار لیا، میں نے ابو بکر کو اس کے نبی سے بدظن کر دیا، کہا نہیں آ سکتا، کہا نہیں، کہا پتہ ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ کہا یہ دعویٰ کس نے کیا؟ کہا یہ دعویٰ محمد الرسول اللہ نے کیا ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اے ابو جہل کیا تو نے میرے آقا سے سنا ہے؟ کہا ہاں میں نے سنا ہے، اس نے کہا ہے میں
رات کے ایک پہر میں یہ کام کر کے آیا. کہا اللہ کی قسم محمد سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ابو بکر کیا عقل مانتی ہے؟ سچی محبت، محبت کا تقاضا، عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے یا نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے. محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا صلی اللہ علیہ وسلم.